بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ ایک بہن نے کہا کہ میری والدہ بیرون ملک ہیں اور میرے نانا نانی فوت ہو گئے ہیں جیسے پاکستان میں، تو امی ان کی قبر کا تصور کر کے سورہ یاسین پڑھتی ہیں اور ایصال ثواب کریں تو کیا اس کا اجر ملے گا؟ دیکھیں، جب تک ہم دین نہیں سیکھتے نا، اسی قسم کی چیزیں پھر ہمارے ذہن کے اندر آتی ہیں اور کویسچنز بیدار ہوتے ہیں، ہم خود اپنی پرابلمز خود بناتے ہیں اور ان کے حل کے لیے خود ساختہ حل بھی نکالتے ہیں۔ اگر کوئی قریب، یعنی کس نے کہا کہ ایصال ثواب کرنے کے لیے مرحوم کی قبر سامنے موجود ہو یا آپ اسی سٹی یا اسی کنٹری کے اندر موجود ہوں؟ کہاں قید ہے؟ ایسی کوئی قید نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہاں لکھا ہے شریعت میں کہ اگر آپ ایصال ثواب کریں تو قبر کا تصور ضرور کرنا ہوگا؟ ہزاروں ہم مسلمانوں کو ایصال ثواب کرتے ہیں جو دنیا سے پہلے پردہ فرما چکے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جتنے پردہ فرما چکے ان سب کو اس کا ثواب ایصال کرتے ہیں، قبول فرما لے، تو کیا ان سب کی قبروں کا تصور ہم کرتے ہیں؟ تو یہ بالکل بیجا قسم کی بات ہے۔ اپنی والدہ کو کہیں کہ آپ تھوڑا سا دین اور سیکھ لیں، آخری وقت ہے، مطلب عمر کا آخری حصہ ہوگا، اس میں دین سیکھنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کرتی تھی، بخاری کے اندر منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بڑھاپے تک علم سیکھتے رہتے تھے، تو جتنا علم سیکھنا بھی ممکن ہے وہ سیکھتے رہیں تاکہ اس قسم کی غلط فہمیوں سے دور رہیں۔ تو بہرحال ایصال ثواب آپ کرنا چاہیں، کوئی قبر کا تصور کرنا ضروری نہیں ہے، مرحوم کا تصور کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ صرف یہ آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب میرا فلاں کو پہنچ جائے، تو اس وقت اگر مرحوم کا تصور نہ بھی لائے، ثواب آپ کا اللہ نے چاہا تو پہنچ جائے گا۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ مسجد نبوی سے آب زمزم بھرنا منع ہے، اس کے باوجود اگر ہم وہاں سے کین بھر لیں تو کیا یہ شرعاً جائز ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں، جو چیز غیر قانونی یعنی قانون کے خلاف کر دی جاتی ہے اس کا کرنا گناہ ہی ہوتا ہے، جبکہ وہ شریعت کے کسی بہت ہی مطلب عبادت یا کوئی مسلمہ اصول سے ٹکرا نہ رہا ہو، ایسے قانون کو رد کیا جائے گا۔ لیکن جو قوانین رفع عامہ کے لیے بنائے گئے ہوں، بہتری کے لیے بنائے گئے ہوں، ان کی اتباع کرنا، ان کو فالو کرنا واجب ہوتا ہے۔ اور اگر آپ واجب نہیں کریں گے، شرطیں دیکھ لیں گے، آپ سے چھینیں گے، بدتمیزی کریں گے، اس طرح اپنے آپ کو گویا کہ آپ نے ذلت پر پیش کیا، تو خلاف قانون جانے میں اکثر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرتے ہیں اور اس سے وقار مومن زائل ہوتا ہے۔ تو لہذا شرعاً یہ بالکل جائز نہیں ہوگا، بلکہ اس کو گناہ بھی کہیں تو بیجا نہیں ہوگا کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے، نہ کریں اور دوسری جگہ سے کہیں سے بھرنے کی کوشش کریں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہماری والدہ کے پاس 12-13 تولہ سونا تھا اور ان پہ حج فرض ہو گیا تھا، لیکن پھر ان کی دماغ کی کوئی رگ وغیرہ پھٹی ہے اور اب وہ بہت بیمار رہتی ہیں اور گرمی بالکل برداشت نہیں ہوتی ہے۔ یہ تو بالکل ناممکن ہے۔ سردیوں میں ہم کبھی کبھی ان کو لے جا کے عمرہ کروا لیتے ہیں، باقی اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ کوئی پریمیم حج کر لیں، کوئی اچھا VIP حج جس کو کہتے ہیں، اور اب کہتے ہیں ان کے پاس سونا بھی نہیں رہا ہے، تو کیا اب ان کا بیٹا پیسے دے کر حج بدل کرا سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں، چونکہ ان کے ساتھ شرعی عذر تھا، لیکن حج آہستہ آہستہ سردیوں میں آئے گا، ٹھیک ہے نا، جیسے آپ وہ سردی برداشت کر سکتی ہیں ایسے ہی حج کو اگر پوسٹ پون کرتے جائیں حتیٰ کہ سردیاں آ جائیں تو پھر آپ کی والدہ کو باقاعدہ سردیوں میں حج کرنا ہی ہوگا۔ تو ابھی حج بدل نہ کروائیں، کیونکہ ایک حل ان کے پاس موجود ہے، سردیوں کا انتظار کریں، یہ اگرچہ کئی سال بعد آئیں، اللہ آپ کی والدہ کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ اگر فرض کر لیں کہ وہ موقع مل گیا تو پریکٹیکلی طور پہ جا کے حج کریں فزیکلی طور پر، اور اگر نہیں ملا، اس سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا، تو بیٹا چاہے تو پھر ان کی طرف سے حج بدل کروا دے۔ لیکن ابھی جو صورتحال ہے اس میں اگر حج بدل کرا بھی دیا اور وہ سردیوں تک زندہ رہیں اور پھر حج پر قادر بھی ہوئیں اور ان کے پاس پیسہ ایسا آ گیا تو دوبارہ ان کے اوپر حج فرض ہوگا، ان کو جانا ہوگا۔ اس لیے جو ہم نے عرض کیا اسی کے مطابق کر لیجئے۔ یہ بھائی نے کویسچن کیا کہ اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے اور بیوی بہت زیادہ بدتمیزی کرے تو کیا شوہر اس پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، بیوی کو ادب سکھانے کے لیے، تھوڑا سا اس کو روب میں لینے کے لیے، اس طرح کہ وہ غیر شرعی حرکات کو چھوڑ دے، ہاتھ اٹھانے کی اجازت تو ہے، قرآن میں بھی موجود ہے، حدیث میں بھی موجود ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو واقعی جھگڑے کی نوعیت کو شرعی حیثیت سے پہچاننے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ ہمارا مشاہدہ عمومی طور پر یہ ہے کہ ایک شوہر ایسی چیزوں کا بعض اوقات مطالبہ کر رہا ہے تو شرعی لحاظ سے اس کا حق ہی نہیں ہوتا۔
اب وہ جواب میں اگر عورت کچھ بولتی ہے تو وہ اپنی مردانگی دکھانے کے لیے اور اپنے حاکم ہونے کے ناجائز فائدے کو اٹھاتے ہوئے وہ بیوی کو مارنا شروع کر دیتا ہے۔ ایسی صورت میں اس کا مارنا تو ظلم و ستم ہے، اس کی کوئی اجازت دی تھی اور یہ بالکل غلط ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر واقعی شوہر مثلا ایک عالم دین ہے، بہت بڑا مفتی ہے اور ہر اونچ نیچ کو سمجھتا ہے، اور اب وہ بیوی کی بدتمیزی پر اس کو تھوڑا بہت زد و کوب کرتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ یہ اصلاح پذیر ہو جائے، تو ہمارا مشورہ یہ ہے کہ یہ نہ کریں تو بہتر ہے، کیونکہ اب یہ دور بدل چکا ہے۔ اب یہ عورتیں وہ نہیں رہی ہیں اس دور کی جو پہلے پٹتی تھیں، ڈنڈے کھاتی تھیں اور خاموش رہتی تھیں، میکے تک نہیں بتاتی تھیں، یا بتاتی تھی تو میکے والے بھی کہتے تھے کہ بیٹا کوئی بات نہیں، تم عورت تو ہوتی پٹنے کے لیے، تم ہو جاؤ۔ یہ جدید دور کی بچیاں ہیں، آپ اگر تھپڑ ماریں گے کہ میں ادب سکھا رہا ہوں، وہ جواب میں حملہ کر دے گی یا وہ میکے چلی جائے گی اور جھگڑا بڑھ جائے گا۔ اور پھر میں نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات مرد ہے پھر وہ سرنڈر کرتا ہے، وہ معافیاں مانگتا ہے، اور اس کے بعد جب عورت واپس آتی ہے تو وہ پھر عاجز ہو کر نہیں بلکہ متکبرہ ہو کر واپس آتی ہے اور بات میں شوہر کو ذلیل کرتی ہے، ڈیگریڈ کرتی ہے، کیونکہ شوہر کو اس کی اہمیت کا احساس ہو جاتا ہے، اور بیوی کو شوہر کے معافی طلب کرنے سے اپنی حکومت کا احساس یا بوئے کمال محسوس ہوتی ہے، اور اس طریقے سے گھر کا نظام بالکل ختم ہوتا ہے۔ پہلے صورتحال یہ کرنی چاہیے کہ میں بار بار کہتا ہوں کہ اپنے گھروں کے دروازوں کو شریعت کے لیے کھول دیں، آپ دونوں فرض علوم کورس کریں، دیکھیں بیوی کا حق کیا ہے، شوہر کا حق کیا ہے، اگر شوہر بیوی کے حق میں کوتاہی کرے گا تو آخرت میں ڈے آف ججمنٹ میں کیا اس کو سزا مل سکتی ہے، ایسی بیوی دیکھے۔ اس طرح ایک ذہن سازی جب ہو جائے گی شرعی لحاظ سے، پھر انشاءاللہ بیوی بدتمیزی نہیں کرے گی، اور کرے گی تو کم از کم بس شوہر کو اتنا کہنے کی ضرورت ہے کہ اب تم نے پڑھا ہوا ہے نا، آخرت میں تمہیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ اور مجھے یقین ہے کہ بہت کم ایسی ہوتی ہیں کہ جو بہت ہی بے خوفی کے عالم میں ہوں، لیکن کبھی نہ کبھی خوف خدا غالب آتا ہے اور گھر کا ماحول اچھا چل جاتا ہے۔ اور اس میں دونوں کو یعنی فریقین کو، میاں بیوی کو اگر شرعی لحاظ سے پتہ چل جائے کہ میری کوتاہی غلطی ہے تو معافی مانگنے میں بالکل شرم و حیا نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں نہیں مانگیں گے بے فکر رہیں، ٹارزن بنے، ڈے آف ججمنٹ میں ہاتھ بھی جوڑنے پڑیں گے اور پیر بھی پکڑنے پڑیں گے، اس لیے کہ وہاں آپ کی نیکیاں نکال کر فریق کو دی جائیں گی دوسرے کو۔ بیوی نے بدتمیزی کی تھی، کوتاہی کی تھی، اس کی نیکیاں شوہر کو، اور اگر شوہر نے ظلم و ستم کیا تھا تو اس کی نیکیاں بیوی کے نام اعمال میں جائیں گی۔ وہاں پر جب آپ کو قدم پکڑنے پڑیں گے، سرنڈر ہونا پڑے گا، اور اللہ نہ کرے اگر زیادہ ظلم ہوا تو بیوی جنت میں اور آپ کو جہنم میں پھینک دیا گیا، پھر یا بیوی کو جہنم میں آپ کو جنت میں، تو ایسی بہنیں غور کریں کہ یہاں پر پھر اتنی شاؤٹنگ کرنے اور اتنا ٹارزن بننے کی ضرورت کیا ہے۔ اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ مار پیٹ اس کا حل نہیں ہے، پیار محبت سے، اور جب مارتے پیٹتے ہیں عورت روتی ہے، آپ گھر سے باہر چلے جائیں گے، بچوں کے سامنے جب مار ہوتی ہے اس کے آنسو نکلتے ہیں، بچے ایموشنل ہو جاتے ہیں اور باپ کی نفرت ان کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے اور ایک ظالم ہونے کا تصور پیدا ہوتا ہے، یہ ساری خرابیاں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال شرعی حیثیت میں نے آپ کو بتائی، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑی تفصیل ہے۔ یہ جو ٹارزن بن کے بعض لوگ شوہر حضرات یہ میں تو حاکم اور مار رہے ہیں لاتوں سے، گھوسوں سے، ڈنڈوں سے، اور یہ سمجھتے بالکل جائز ہے، بھائی جان ایسا نہ کیجئے، یہ کمزور مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بروز قیامت یا تو دنیا میں سزا دے دے گا، فالج پڑ جائے گا، آپ کے ہاتھ پاؤں پیچھے سب بستر پہ ہو رہا ہوگا، اسی بیوی کی طرف آپ ملتجیانہ نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے کہ میرے صاف کر دو، میں گندگی کے اندر پڑا ہوں جس کو آپ نے مارا پیٹا تھا، یا گالیاں بکیں گے اگر وہ نہیں کرے گی تو، لیکن یہ بے بسی کی زندگی آ سکتی ہے، اور یا پھر آپ قبر میں اور آخرت میں بھگتیں گے۔ ایسا نہ کریں، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔